جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ایسا باب سامنے آتا ہے جو نہ صرف خون سے لکھا گیا بلکہ حق و باطل کی آخری حد کو واضح کر گیا۔ یہ باب ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، مگر یہ شہادت کسی اچانک حملے یا اتفاقی جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا، طویل اور روحانی سفر چھپا ہوا ہے جو مدینے سے شروع ہو کر کربلا کی خاک پر ختم ہوا۔ 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے امت مسلمہ کے بڑے افراد بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کی شخصیت شراب، گناہ، ظلم اور بدکاری کا نتیجہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک سیاسی انکار نہ تھا بلکہ ایک انقلابی اعلان تھا کہ حق باطل کے سامنے نہ جھکے گا، چاہے اس کی قیمت جان ہو، اہل و عیال ہو یا مال و آرام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا تو وہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو یزید کے خلاف قیادت کی دعوت دی۔ امام نے حالات جاننے کے لیے مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، جن کی شہادت کوفے کے دوہرے معیار کو آشکار کر گئی۔ یہاں امام علیہ السلام نے ایک بڑا درس دیا، نیتیں صاف ہو تو قدم حق پر ہی جمے رہتے ہیں، چاہے منزل دھوکہ نکلے۔ جب یزید نے مکہ میں بھی امام کی قتل کی سازش کی تو امام نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور راستہ اختیار کیا کربلا کا۔ یہ وہ سفر تھا جو ظاہراً چند میلوں پر مشتمل تھا، لیکن معنوی طور پہ یہ سفر باطل سے انکار اور حق کی طرف قربانی کا تھا۔ اس راستے میں امام نے ہر مقام پر قیام کر کے خطبہ دیے، نصیحتیں کیے اور لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کرائی۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہوا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے شہادت کی پیش گوئی کی تھی۔ یہاں امام نے زمین خریدی، خیمے نصب کیے اور شہادت کے لیے خود کو تیار کیا۔ دریائے فرات قریب تھا مگر دشمن نے پانی بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس اور جوانوں کی بے بسی، یہ سب امام کے دل کو چیرنے والے تیر تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خروج اس لیے کیا تاکہ امت کو اپنے نانا کے دین کی طرف واپس لا سکوں اور اصلاح کروں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے۔ آپ نے کسی حکومت کے لیے نہیں بلکہ دین کی بقا، عدل کی قیام اور انسانیت کی حرمت کے لیے قیام کیا۔ کربلا کا میدان کوئی سیاسی انقلاب نہیں بلکہ روحانی بیداری کی مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کے بدن کو زندگی بخشی۔ یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی جیت تھی۔ یزید مر گیا، مٹ گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، ہر مظلوم کے دل میں، ہر حق پسند کی زبان پر، ہر آزاد فکر میں۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہیں تنہا ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بھی ظلم کے نظام کو چیلنج کرے تو حسین کے سفر کو جانو، سمجھو اور اپناؤ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب۔